عبارت میں ہم نے آپ سے عذر چاہتے ہیں کہ مبتدأً پڑھنا تھا کہ جس کا عطف ہونا تھا مرفوعاً پر، یعنی مبتدأً اذا لم يكن تمييزه ظرفا وخبرا ان كان ظرفا. اصل عبارت اس طرح سے ہے. منصوب کے بارے میں بیان کر دیا گیا کہ کہاں پر کم منصوب واقع ہوگا، یعنی محل نصب میں ہوگا، کہ جب وہ مفعول بے واقع ہو، جب وہ مصدر یعنی مفعول مطلق واقع ہو، اور جب وہ مفعول فی. اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ مصدر ہے، یہاں پر یہ مفعول فی ہے، یہاں پر یہ مفعول بے ہے؟ تو یہ اس کی تمیز کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس چیز کی صلاحیت رکھتی ہے. آیا مفعول بے واقع ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا مصدر ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا مفعول فی ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو جس چیز کی صلاحیت اس کی تمیز رکھے گی وہی چیز کم واقع ہوگا. اب کم مجرور ہوگا کب؟ جب اس کے قبل اس سے پہلے حرف جر ہوگا یا مضاف. اگر اس سے پہلے مضاف ہو یا حرف جر ہو تو اس حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہوگا. اگر مضاف ہو تو اس کی وجہ سے یہ مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے. یا مرفوع ہوگا، وَيَقَعُ مَرْفُوعًا، اس کا عطف وہی وَيَقَعُ مَجْرُورًا وَيَقَعُ مَرْفُوعًا. کب؟ جب اس کے اذا لم يكن شيء من الامرين، کہ جب ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو، نہ اس سے پہلے مضاف ہو نہ اس سے پہلے حرف جر. اب جب اس کی تمیز ظرف ہوگی تو پھر اس صورت میں کہ جب یہ مرفوع ہے تو یہ مبتدا ہوگا، لیکن اگر اس کی تمیز ظرف ہے تو پھر یہ خبر واقع ہوگا. اگر اس کی تمیز ظرف نہیں ہوگی تو یہ مبتدا ہوگا، لیکن اگر اس کی تمیز ظرف ہے تو یہ خبر ہوگا. اگر اس کی تمیز ظرف ہے تو یہ خبر، اور اگر اس کی تمیز ظرف نہیں تو یہ مبتدا. اس پیراگراف کو ہم ترجمہ کریں گے. وَيَقَعُ مَجْرُورًا، اور واقع ہوگا یہ کم اس حال میں کہ مجرور کب؟ اذا کان ما قبلہ حرف جر، کہ جب ہوگا، جب ہوگی وہ چیز جو اس سے پہلے ہے حرف جر، او مضافن، یا وہ چیز کہ جو اس سے پہلے ہے مضاف. جیسے بے کم رجل مررتا، تو یہاں پر کم سے پہلے حرف جر ہے تو یہ کم مجرور یعنی محل جر میں ہے، اور یہ مجرور واقع ہو رہا ہے. وعلی کم رجل حکمتا، یہاں پر بھی پہلی صورت میں حرف جر با ہے اور دوسری صورت میں حرف جر علا ہے. کتنے مردوں پر تو نے حکومت کی، حکم کیا؟ بہت سے مردوں کے پاس سے تو گزرا. بکم رجل مررتا، بہت سے مردوں کے پاس سے تو گزرا. وغلام کم رجل ضربتا، یہاں پر یہ مبتدا ہو رہا ہے کہ غلام کم، کہ اس لیے کہ یہ کم جو ہے یہ مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے مضاف ہے، اور خود غلام یہ اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ مبتدا واقع ہوگا، اور ضربتا اس کے لیے خبر ہوگی. ضربتا ہو یہاں پر حذف ہو چکا ہے. وغلام کم رجل، یہاں پر کم کا محل مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. کتنے مردوں کے غلام کو تو نے مارا. ومال کم رجل سلبتا، کتنے مردوں کے مال کو تو نے سلب کیا. ومرفوعا،
وَيَقَعُ مَرْفُوعًا، اس کا عطف وہی مجرورن پر ہو رہا ہے، اور کم واقع ہوتا ہے اس حال میں کہ مرفوع کب، اذا لم یکن شیء من الامرین، کہ جب نہ ہو کوئی ایک چیز بھی دونوں امروں میں سے، یعنی نہ ہی اس سے پہلے حرف جر ہو اور نہ ہی اس سے پہلے مضاف ہو۔ مبتدأً، مبتدا یعنی یہ مبتدا کانا محذوف کی یہ خبر واقع ہو رہا ہے، اور اس کا اسم جو ہے اس کی ضمیر ہے۔ یکون کم مبتدأً، ہوگا یہ کم مبتدا، اذا لم یکن تمیزہ ظرفا، کہ جب نہیں ہوگی اس کم کی تمیز ظرف۔ جیسے کم رجلا اخوک، تو یہاں پر اس کی تمیز، کم کی تمیز ظرف نہیں ہے بلکہ رجل ہے، لذا یہاں کم اپنی تمیز کے ساتھ مل کر مبتدا ہوگا، اخوک اس کی خبر واقع ہوگا۔ کم کم استفہامیہ اپنی تمیز کے ساتھ مل کر مبتدا اور اخوک اس کی خبر۔ او کم رجل ضربتہ، یہ کم خبریہ ہے اور اپنی تمیز کے ساتھ مل کر یہ مبتدا اور ضربتہ اس کی خبر۔ وخبرا، اور یہ بھی اس کا عطف ہو رہا ہے مبتدا ان پر، اور یہ یکون محذوف کے لیے خبر واقع ہوگا، اور اس کا اسم ضمیر محذوف یکون میں، یہاں پر یعنی یکون اپنی ضمیر کے ساتھ حذف ہے، یعنی یکون کم خبرن، اور ہوگا کم خبر کب، ان کانا ظرفن، اگر یہ کم ظرف ہوگا۔ جیسے نحو کم یومن سفرک، تو یہاں پر یوم کم کی تمیز ہے کہ جو ظرف ہے، لذا یہاں یہ خبر مقدم ہے، سفرک اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے۔ کم شہر صومی، کتنے مہینے ہیں میرا، بہت سے مہینے ہیں میرے روزے، بہت سے مہینے ہیں میرے روزے۔ النوع الثامن الظروف المبنیات، نوع ہشتم ظروف مبنیہ ہیں۔ علی اقسام منها ما قطع عن الاضافة بأن حذف المضاف الیہ کا قبل، بعد و فوق و تحت۔ قال اللہ تعالی للہ الامر من قبل ومن بعد، اے من قبل كل شيء ومن بعده، وتسمى الغايات، وتسمى الغايات هذا اذا كان المحذوف منويا للمتكلم والا كانت معربة۔ ہمارے پاس عبارت میں کانا ہے کہ جو اشتباہ ہے، والا كانت معربة، وعلى هذا قرئ للہ الامر من قبل ومن بعد۔ نوع ہشتم ظروف مبنیہ ہیں، یہ چند اقسام پر ہیں، ان میں سے ایک وہ ہیں کہ جن کو اضافت سے قطع کیا جاتا ہے، اضافت سے جدا کیا جاتا ہے، اور وہ کس طرح سے، یعنی ایسے کہ اس کی مضاف الیہ کو، ان کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا جائے، جیسے کہ قبل و بعد و تحت و فوق ہیں، اور ان کو غایات کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کو غایات کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ کلام میں حقیقتاً ان کا مضاف الیہ غایات ہوتا ہے، اور وہی مقصود ہوتا ہے جب ان کا مضاف الیہ حذف کر دیا جائے، جب ان کی مضاف الیہ کو حذف کر دیا تو وہ یہ خود کلام کی غایت اور انتہا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو غایت نام دے دیا جاتا ہے۔ مبنی کیوں ہیں؟ یہ مبنی ان کی حرف کے ساتھ شباہت کی وجہ سے مبنی ہے، جیسے کہ حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں اپنے متعلق کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں یہ مضاف الیہ کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ یہ بھی اپنے معنی کے بیان کرنے میں مضاف الیہ کی طرف محتاج ہوتے ہیں، لذا ان کی شباہت ہے، شباہت افتقاریہ
حروف کے ساتھ، لذا اس وجہ سے یہ مبنی ہو جاتے ہیں۔ اب جب مبنی ہوں گے تو یہ ان کی ہم آئندہ کتابوں میں یہ بیان کر دیا جائے گا کہ ان کی 4 صورتیں بنتی ہیں، اور یہ چوتھی صورت میں نوین منویہ ہوتے ہیں۔ ان کا مضاف الیہ نوین منویہ ہوتا ہے، یعنی متکلم کی نیت میں ان کا لفظ اگرچہ محذوف ہوتا ہے، مضاف الیہ کا لفظ محذوف ہوتا ہے، لیکن معنی جو ہے وہ مضاف الیہ کا متکلم کی نیت میں ہوتا ہے، متکلم کی نیت میں ہوتا ہے اور مقصود متکلم ہوتا ہے، لذا اس صورت میں یہ مبنی ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ محذوف نوین منویہ نہ ہو، یعنی متکلم کی نیت میں نہ ہو، یعنی اصلاً متکلم جو ہے بھول چکا ہو، تو اس صورت میں یہ معرب ہوں گے۔ اور اسی بنا پر کہ جب یہ نیت میں نہیں ہے، نیت میں نہیں ہے، یہ آیت، اس آیت کی تلاوت کی گئی ہے للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے۔ النوع الثامن، نوع ثامن، 8ویں نوع، الظروف المبنیہ، تو ظروف مبنیہ ہیں، علی اقسام، یہ ظروف مبنیہ چند قسموں پر ہیں، منہا، ان میں سے بعض، یہ من میں تبعیضیہ ہے، یعنی بعضھا، بعض ظروف مبنیہ ما ایسی چیز ہیں قطع عن الاضافت، کہ جن کو قطع کیا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے اضافت سے۔ کس طرح سے؟ یہ باب بیانیہ ہے، بے ان طور کے حذف المضاف الیہ، بے ان حذف المضاف الیہ، یا اس با کو بائے بیانیہ قرار دیں یا بائے سببیہ، با یعنی مضاف الیہ کے حذف کرنے کی وجہ سے، یا اس طرح بے ان بیان مضاف الیہ کے حذف کرنے کے ساتھ، مضاف الیہ کے حذف کرنے کی وجہ سے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو بائے سببیہ قرار دیں مضاف الیہ کے حذف کرنے کی وجہ سے، قبل و بعد و فوق و تحت۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا ہے، للہ الامر من قبل و من بعد، ای من قبل کل شیء و من بعدہ، یعنی ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد۔ تسمى الغایات، تسمى الغایات، اور ان کو غایات کا نام دیا جاتا ہے، اور ان کا نام رکھا جاتا ہے غایات۔ کب؟ ھذا اذا کانا، اور یہ مبنی علی الضم جو ہیں یہ اس صورت میں ہوں گے، ھذا اذا کان المحذوف، یہ اس وقت ہے کہ جب محذوف یعنی وہ چیز جس کو حذف کیا گیا ہے، یعنی مضاف الیہ، منویا للمتکلم، محذوف منوی ہو متکلم کے لیے، یعنی متکلم کی نیت میں ہو، اگرچہ اس کا لفظ محذوف ہے لیکن معنی متکلم کی نیت میں ہو۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَنْوِيًّا لِلْمُتَكَلِّمِ كَانَتْ مُعْرَبَةً، وَإِن لَمْ تَكُنْ مَنْوِيَّةً لِلْمُتَكَلِّمِ كَانَتْ مُعْرَبَةً، اور اگر یہ یعنی ان کا مضاف الیہ منوی نہیں ہوگا متکلم کے لیے، کانت معربتن، تو یہی غایات معرب ہوں گے۔ وعلا ھذا، اور اسی بنا پر قرئ پڑھا گیا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کے لیے امر ہے اس سے پہلے اور پہلے سے اور بعد سے، یعنی پہلے میں بعد سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔